السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثناء اور تعریف و تسبیح کے بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے چند اصول یاد کر لیجئے، جس میں سے ایک ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب آپ قرآن مجید کی قرأت کرنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس لیے اکثر علماء اور فقہاء نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لیے تعوذ کا لفظ بولا ہے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، بے شک وہ خوب سننے والا، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اگر شیطان تمہیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کے ذہن اور دل میں وسواس پیدا کرے، آپ کو صراط مستقیم سے صراط جحیم کی لے جانا چاہے، تو آپ اس ایمان دشمن سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور اس کی چالوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو مامون رکھنے کے لیے پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تعوذ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انسان کوئی کام بھی اللہ کی توفیق کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتا۔ کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی نیک، پرہیزگار، عبادت گزار یا طاقتور ہو، لیکن جب تک اللہ کی توفیق اس کام میں نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ کام سر انجام نہیں پہنچ سکتا۔ انسان تو ہر قدم پر نصرت الہی کا محتاج اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ خاص طور پر انسان جب کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو شیطان اسے مختلف طریقوں سے نیکی کے کام سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آدمی نماز کی تیاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی نماز کی جماعت کھڑی ہونے میں کافی وقت ہے، ابھی نماز میں بہت ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، جماعت کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی وہ شیطان آتا ہے تو کہتا ہے ابھی ٹائم بہت ہے، ابھی آپ نہ پڑھو۔ تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب آپ کے پاس شیطان آتا ہے، آپ کو ورگلاتا ہے کہ ابھی ٹائم بہت ہے، تو اس وقت شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو واتخذوہ عدوا
بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لہٰذا شیطان نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے ہر طرف سے میں ان پر حملہ آور ہوں گا۔ لہٰذا ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ جب کوئی شخص اپنی زبان سے تعوذ کے کلمات ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے کہ مولا کریم، میں ذات خود شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اگر تیرا فضل، کرم اور احسان میرے شامل حال ہو تو میں شیطانی وسواس سے بچ سکتا ہوں۔ لہٰذا میری التجا اور دعا ہے کہ تو مجھے میرے شدید سخت دشمن شیطان سے اپنی پناہ نصیب فرما، تاکہ میں پوری یکسوئی اور دل جمی سے عبادت، تلاوت اور نیکی کا کام سر انجام دے سکوں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تعوذ پڑھا جاتا تھا۔ لہٰذا مشرکین مکہ جب کسی جنگل، ویرانے یا ایسی جگہ سے گزرتے یا ایسے مقامات پر جہاں وہ سفر کرتے تو جہاں ان کو ڈر کا لاحق ہوتا، خطرہ لاحق ہوتا، اس وقت وہ اس کے بڑے جن کی پناہ طلب کرتے۔ اس مقام کا جو بڑا جن ہوتا اس سے وہ پناہ طلب کرتے اور اسے پکار کر ندا لگاتے، ہم اس علاقے کے سردار اور رئیس کی پناہ میں آتے ہیں۔ کفار عرب کا یہ خیال تھا کہ اس طرح رئیس جنگل کی پناہ طلب کرنے سے ہم ہر قسم کی تکلیف اور شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے زمانہ جاہلیت کے اس تعوذ اور مشرکین مکہ کی پناہ طلبی کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ لہٰذا اسلام ایک ایسا اچھا اور انمول تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس امت پر احسان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعوذ کے طریقے اور جن مقامات پر تعوذ پڑھا جائے گا وہ وضاحت سے بیان فرما دیے۔ لہٰذا کہیں بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہوئے، ٹوائلٹ میں داخل ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا چاہیے، یعنی اے اللہ میں نر مادہ شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو خواب آتا ہے، وہ خواب اچھا نہ ہو تو اس وقت بھی تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح غصہ اور تعوذ کا آپس میں بہت میل ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو غصہ بہت سخت ہوتا ہے اور اذیت کا باعث بنتا ہے، تو غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص جھگڑ پڑے۔ ان کا جھگڑا یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا شروع ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، سنن ابی داود۔ اسی طرح دشمن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے فیصلے، مشقت، بدبختی اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، صحیح بخاری۔ اے میرے اللہ، میں بلا کی مشقت سے اور بدبختی کے ملنے سے اور برے فیصلے اور دشمنوں کی خوشی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح برے اخلاق سے تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں اپنے اخلاق سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعوذات کا ذکر یوں فرماتے تھے کہ آپ کہا کرتے، اے میرے اللہ، میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ اعوذ باللہ من البخل، من الجبن، من ان اراد الى ارذل العمر، من ان ارد الى ارذل العمر، من فتنة الدنیا، من عذاب القبر۔ اسی طرح مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھا، تو ہم تو آپ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو ہر جگہ ہر وقت غلطی کرتے رہتے ہیں، خطا کار ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ چانسز ہوتے ہیں برائیوں کے، برے اخلاق کے، لڑائی جھگڑے کے، تو ہمیں تعوذ پڑھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ خاص طر جب ہم قرآن پڑھنے لگیں تو قرآن سے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر تلاوت پڑھتے ہوئے کوئی چیز رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی آپ کو کسی اور مسئلے کی طرف کوئی بندہ کوئی بلا رہا ہے یا کہ آپ کی توجہ کسی اور طرف ہو جاتی ہے، تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ